الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 جولائی 2020۔ آج کا ہمارا موضوع مجتبیٰ حسین کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے ہیں۔ یہ 12ویں جماعت کے اردو مضمون کا ایک لیسن ہے، مجتبیٰ حسین کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے۔ اس سے پہلے ہم نے جو لیسن پڑھا تھا وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ تو آج ہم حالات زندگی پر غور کریں گے، کیا کیا ہے اور اس کے ادبی کارنامے کیا ہیں۔ مجتبیٰ حسین مجتبیٰ حسین کا آبائی وطن راجوری ضلع عثمان آباد مہاراشٹرا ہے۔ ان کے ولادت 15 جولائی 1936 عیسوی کو گلبرگہ کرناٹک میں ہوئی۔ تو مجتبیٰ حسین کا آبائی وطن راجوری ضلع عثمان آباد مہاراشٹرا ہے۔ تو ان کی ولادت یعنی ان کی پیدائش 15 جولائی 1936 کو گلبرگہ کرناٹک میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولوی احمد حسین تھا۔ تو مجتبیٰ حسین کے والد کا نام مولوی احمد حسین تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی۔ جو ابتدائی تعلیم تھی وہ مجتبیٰ حسین نے گھر میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد عثمان آباد میں کچھ دیر تک تعلیم حاصل کی۔ تو اس کے بعد آپ عثمان آباد گئے، وہاں کچھ دیر تعلیم حاصل کی۔ تانڈور ہائی اسکول سے 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ BA کا امتحان عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے پاس کیا۔ جو BA کی ڈگری ہے تو وہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے آپ نے پاس کیا۔ اور روزنامہ، اسی دوران آپ روزنامہ سیاست سے وابستہ ہو گئی، یعنی کہ روزنامہ سیاست وہاں کا ایک اخبار نکلتا تھا، اس سے وابستہ آپ ہو گئی۔ 1962 میں سرکاری محکمہ اطلاعات حکومت آندھرا پردیش میں ملازمت ملی۔ تو 1962 میں آپ کو محکمہ اطلاعات میں آندھرا پردیش حکومت کی ملازمت ملی۔ 1972 میں مجتبیٰ حسین اردو کے مسائل جائزہ لینے کے لیے دلی میں بنائی گئی گجرال کمیٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے بلایا گیا۔ تو 1972 میں گجرال کمیٹی بنائی گئی، جو اردو کے جو مسائل ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اس کے آپ ممبر بن گئے۔ تو آپ کو دہلی بلایا گیا اسی دوران۔ اس دوران دلی میں ان کو ادبی انجمنوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا موقع ملا۔ تو دلی کے جو کمیٹی میں آپ ممبر بن گئے، تو اس دوران آپ کو دہلی میں ادبی انجمنوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا موقع ملا۔ تو آپ ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ ہو گئی۔ 1976 میں آپ کو NCERT میں بحثیت اسسٹنٹ ایڈیٹر تعینات کیا گیا۔ تو 1976 میں آپ کو NCERT میں بحثیت اسسٹنٹ ایڈیٹر تعینات کیا گیا۔ مجتبیٰ حسین ایک بے لوث ساتھی اور سب سے بڑھ کر ایک ہمدرد انسان ہے۔ ان کا حلقہ احباب بہت بڑا ہے۔ آپ کو بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ تو آپ نے جو کام کیا ہے اس کے لیے آپ کو بہت سے اعزاز سے نوازا گیا، جن میں 2007 عیسوی کو پدم شری ایوارڈ بھی شامل ہے۔ تو آپ کو پدم شری ایوارڈ بھی 2007 کو ملا ہے۔ تو آپ ادبی کارنامے مجتبیٰ حسین کے حالات زندگی ہم نے پڑھے اور ادبی کارنامے پڑھیں گے۔ ادبی کارنامے: دلی میں ادبی انجمنوں سے وابستہ ہونے کے ساتھ ہی آپ ظریفہ انداز سے دہلی کی ادبی محفلوں کو زعفران زار بنا دیا۔ تو جو ہی مجتبیٰ حسین دلی کی ادبی محفلوں میں شمولیت کی تو آپ کے جو ظریفہ انداز ہے اس میں نکھار پیدا ہوا۔ چونکہ ادبی محفلوں میں آپ کو آنا جانا ہوا تو اس سے آپ کی جو ادبی تخیل تھا اس میں اضافہ ہوا۔ مجتبیٰ حسین کی شخصیت ہمہ گیر تھی، یعنی کہ آپ کی شخصیت ہمہ گیر تھی۔ آپ ہر ایک پہلو پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ طنز و مزاح، انشاء نگار، مرقع نگار اور سفرنامہ نگار کے علاوہ صحافی اور انشاء پردار بھی ہیں۔ یعنی کہ آپ طنز و مزاح، انشاء نگاری، مرقع نگاری، سفرنامہ اور صحافی کے علاوہ انشاء پردار بھی ہیں۔ آپ کی ادبی اور تخلیقی زندگی کا آغاز طالب علم کے زمانے میں ہوا تھا۔ یعنی کہ آپ کو جو ادبی اور تخلیقی زندگی کا آغاز طالب علم کے زمانے میں ہوا تھا۔ جو ہی جب آپ کالج میں پڑھتے تھے اسی زمانے میں آپ کے ادبی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ اپنے کالج کی طلبہ یونین کے بزم اردو کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ تو اس وجہ سے آپ
اپنے کالج کی طلبہ یونین کے بزم اردو کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ وہ ایک اچھے گلوکار اور اداکار بھی تھے۔ آپ ادیب ہونے کے علاوہ گلوکار اور اداکار بھی تھے۔ آپ نے اداکاری بھی کی ہے اور گلوکار بھی رہے۔ مجتبیٰ حسین پہلے صحافی پھر شاہد صدیقی کے انتقال کے بعد کالم نویس بن گئی۔ تو پہلے آپ صحافی تھے، تو جب شاہد صدیقی کا انتقال ہوا تو آپ کالم نویس بن گئی۔ انہوں نے اپنی ادبی سرگرمی کی وجہ سے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ تو آپ نے ادبی سرگرمی کی وجہ سے بہت سے ممالک کا سفر کیا، جن میں جاپان، برطانیہ، فرانس، عرب وغیرہ شامل ہیں۔ سبکدوشی کے بعد سیاست، ماہانہ شگوفہ اور ماہنامہ شگوفہ اور ماہنامہ کتاب نما میں ان کے مضامین چھپتے رہے۔ جو ماہنامے سیاست اور شگوفے وغیرہ کتاب نما میں ان کے مضامین چھپتے رہے۔ ان کی تصانیف میں تقلب برطرف، تو جو آپ نے تصانیف یعنی کتابیں لکھی ہیں ان میں تقلب برطرف، قطع کلام، قصہ مختصر، جاپان چلو جاپان چلو، سو ہے وہ بھی آدمی اور چہرہ در چہرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مجتبیٰ حسین کی زبان رواں اور صاف ہے۔ اپنے طنز و مزاح میں نرم اور سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، سیدھے سادے الفاظ میں قاری کو گدگداتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے مجتبیٰ حسین کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے کا جائزہ لیا۔ تو انشاءاللہ ہم کل یونیسکو کی چھتری پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔ تو آج اتنا ہی، باقی وسلام۔